نہیں بھائی، آخری وصیت کر کے گئے ہیں، وہ آخری ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ آخری وصیت کر کے گئے ہیں ڈاکٹر عبداللہ کو کہ بالکل اس شرک سے ہٹنا نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عظیم نعمت سے نوازا، عظیم نعمت سے نوازا تھا واقعی، لیکن اس پر قائم نہیں رہا، وہ اس کو بدل دیا شرک کے اندر بدل دیا، اور مانتا بھی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہم اسی پر ہیں، اسی پر ہیں، اسی پر ہیں، حالانکہ اسی کا جنازہ نکال دیا اس نے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خر لہو لہو کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور شکر گزاری کا یہ سجدہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی۔ اور جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ دیکھیے ذرا انداز دیکھیے ایک عالم دین کے فتویٰ لگانے کا۔ یہ نہیں کہا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ اس کا عقیدہ خراب ہے، بلکہ کہا کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، یعنی پہلے دماغ میں خرابی ہوتی ہے، پھر اس کو نظر ہی اسی طریقے سے آتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ اب یہ کہنا کہ کیا پتہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیو، وہ توبہ کرنے والا نہیں تھا، وہ ڈٹ گیا تھا، ضد اور انا کا مسئلہ اس نے بنا لیا تھا، اس قدر وہ اللہ کا دشمن گزرا ہے، ایمان اور عقیدے کا دشمن، توحید کا دشمن، اور پوری طرح وصیت کر کے گیا ہے اپنے بعد والے کو بھی، اور پھر جماعت کو بھی وصیت کر کے گیا ہے کہ اس معاملے میں ڈاکٹر عمر جو درانی ہے اس کا ساتھ دینا تم نے۔ تو اب اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی چور ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے بعد جب جائے تو باہر سے بھی کنڈی لگا جائے تاکہ گھر والے باہر کسی کو بتا بھی نہ سکے، باہر سے کنڈی لگا کے جاتا ہے۔ تو پہلے تو اس کی مثال ایسی تھی کہ خودکشی کرنے والا جب اندر سے کنڈی لگا لے تو اس کو کون بچائے۔ اس نے راستے ہی بند کر دیے تھے بات چیت کے، گویا جب اس نے خودکشی کی تو مذہبی خودکشی، تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تاکہ کوئی اس کو سمجھا ہی نہ سکے۔ اور پھر جب کفر و شرک اس نے پھیلایا اور جماعت کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا سب کو اندر بند کر کے، تو باہر سے کنڈی لگا کے چلا گیا، بھاگ گیا، مر گیا۔ یہ ہے اس کی مثال، تاکہ اب باہر بھی نہ نکل سکے۔ اب وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اس چیز کے اوپر، سوچیں گے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے مسئلہ تو کھڑا ہوگا، کیونکہ طاغوت کا کفر کیے بغیر ایمان کے اندر بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کبھی ان کو خیال پیدا ہو بھی گیا کہ بھائی یہ تو شکر گزاری کا سجدہ ہے، انسان تو دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے، کتنا سادہ دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کو خوشی خوشحالی ملتی ہے شکر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، پریشانی اور مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ تو دو ہی تو باتیں ہیں، یا صبر یا شکر، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انبیاء کا خاندان، اور خاص کر یہ واقعہ آسن القصص، باپ بیٹے دونوں نے مشکلات میں صبر کیا، اور جہاں کہیں ان کو خوشی ملی ہے اللہ کی شکر گزاری کی ہے۔ تو اس سے بڑی کیا خوشی تھی کہ بھائی آپس میں یعنی راضی ہو گئے، شیطان کا وار الٹ گیا، بیٹا مل گیا، نبوت ملی بیٹے کو بھی، بادشاہی ملی، پورے مصر کے اندر اس خاندان کی کتنی عزت ہو گئی۔ تو اس پر جو سجدہ ہے وہ کس کو بنتا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ کیا کس نے تھا؟ اللہ نے کیا ہے۔ اسی لیے سجدے سے اٹھتے ہوئے یوسف علیہ السلام اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس طرح ان نعمتوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے جیل سے نکالا، آپ لوگوں کو وہاں سے یہاں لے آیا، وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچتا ہے غیر محسوس طریقوں سے، اور پھر اللہ کو پکار رہے مالک۔ یعنی یہ دنیا تو اس طریقے سے ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرتے دم تک مجھے مسلم رکھنا، اپنا فرما بردار رکھنا، اور مرنے کے بعد صالحین میں شامل کر دینا۔ صالحین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو رکوع کریں، اللہ کو سجدے کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے بندے ہوں، وہ صالحین ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ بندہ ہوگا اتنا بڑا صالح ہوگا، اور جو خود سجدے اپنے آپ کو کروائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، خارج از امکان پہلے کہتے تھے، خارج از امکان ہے۔ جو پہلے خارج از امکان تھا اب ان کا وہی ایمان ہے۔ اس طرح انہوں نے دین کو بدلی کر دیا، عظیم نعمت پائی انہوں نے، اور اس عظیم نعمت کا اس طرح ناشکری اور غداری کی ایمان کے ساتھ۔ یہ بہت بڑے ویلن کی حیثیت سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ محمد حنیف اب قیامت تک کے لیے جو مومن آتے رہیں گے اس کے اوپر لانتیں بھیجتے رہیں گے، اور سارے لعنت کرنے والے لانتیں بھیجیں گے، کیونکہ ایمانداروں کی جماعت کے اندر جب کفر و شرک پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر شرک کا آغاز کیا عمرو بن لئی الخزائی نے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے جس طرح گدھا اپنی آنتوں کے اوپر چکر لگا رہا ہوتا ہے اس طرح لگا رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مومنوں کے اندر شرک ڈالنا. تو اسی سنت کے اوپر عمل کیا. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا ہمارے اس عمر بن لئی الخزائی جو اس امت کا ہے، احمد ابن حنبل جس نے عہد روح فی القبر کا عقیدہ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی، امت مسلمہ کے اندر شرک داخل کیا، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اس کے اوپر بھی یہی بیت رہی ہوگی. اور بالکل اسی سنت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہی اس جو عمر بن لئی الخزائی کا یہ واقعات تھیں، آگے چل کے یہ مودودی ثانی اس کو کہو یا محمد حنیف بن عبداللطیف، اس کے ساتھ بھی اب یہی کچھ ہو رہا ہوگا وہاں، کیونکہ مومنوں کی جماعت کے اندر اس نے شرک داخل کیا. یہ معمولی جرم نہیں ہے. باقی جس کو بھی جہنم کے اندر رہنے کا اور پیپ اور خون کی وادیوں کے اندر غوطے کھانے کا ذرا زیادہ شوق ہے نا، وہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ انہوں نے پہلی دعا مانگی ہے محمد حنیف کے مرنے کے بعد. جو مرکزی شورا نے پہلی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور تحریری طور پر اس کو پوری جماعت کے اندر پھیلا لیا، ظاہری بات سب کا ذہن بن گیا. انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ بالکل مشرکانہ دعا ہے. اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ فرق ہے ہمارے میں اور ان میں بھائی. ایک اور لائن لگ گئی.